رمضان ایسے نہیں ہے کہ ہم جیسے بھی ہوں، جو کچھ کریں، جس حالت میں ہوں، جس کیفیت میں ہوں، رمضان نے اپنا اثر ہم پہ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ مثلاً ہم اہلیان پاکستان، مسلمین پاکستان، مومنین پاکستان یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ پاکستان میں دیگر پوری زمین کی طرح، تمام دنیا کی طرح ماہ مبارک رمضان پاکستان میں آیا ہے۔ پاکستانی جیسے بھی ہوں، یہ برکتوں کا مہینہ اپنی برکتیں دے کے جائے گا، یہ رحمتوں کا مہینہ اپنی رحمتیں چھوڑ کے جائے گا، یہ استغفار و توبہ کا مہینہ اپنے آثار انسانوں پر چھوڑ کر جائے گا۔ یہ ذہن اپنا ٹھیک کر لیں ہم کہ گرمی کے موسم کی طرح، سردی کے موسم کی طرح رمضان نہیں ہے، بلکہ ماہ مبارک رمضان امتحانات کے موسم کی طرح ہے کہ امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ جس نے امتحان دیا، یہ ایام امتحان اسے اپنا نتیجہ دے جائیں گے، لیکن جس نے امتحان نہ دیا وہ محروم رہ جائے گا۔ یہ موسم انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، جس میں موسم نے نہیں، انسان نے بڑھ کر وہ ساری خصوصیات رمضان سے حاصل کرنی ہے، دریافت کرنی ہے، اپنا حصہ ماہ رمضان سے لینا ہے اس نے۔ یہ انسان کی ہمت پر موقوف ہے۔ اور پھر اسی ماہ رمضان کے اندر مخصوص اوقات دیگر معین کیے گئے ہیں، جیسے لیلۃ القدر ہے، اور وہ مزید نور علی نور ہے۔ کل ماہ رمضان انسان کے لیے اپنا دامن بھرے ہوئے ہے، اور انسان کو دعوت ہے کہ رمضان کے دامن سے اپنا حصہ اٹھا لے۔ اور پھر اسی رمضان کے اندر لیلۃ القدر ہے، جس کا دامن مزید بھرا ہوا ہے، انسان کے تصور سے باہر فرصت و وقت، اور وہ لمحہ مقرر کیا گیا ہے کہ آمادہ انسان، تیار انسان، مستعد انسان، با ارادہ انسان، با عزم انسان اس لمحے سے بھرپور اپنے لیے فائدہ لے سکتے ہیں اور اپنا اثر اور اپنا حصہ لے سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ چیز جو قرآن انسان کے لیے آمادگی لے کر آتا ہے وہ نزول قرآن یا فہم قرآن کریم ہے، اور باقی ساری چیزیں قرآن کے ذریعے سے ہی انسان کو نصیب ہونی ہیں۔ برکتیں قرآن کے ذریعے سے، ہدایت و علم قرآن کے ذریعے سے، استغفار و توبہ قرآن کے ذریعے سے، سعادت انسان کی زندگی کی قرآن کے توسط سے اور قرآن کی مدد سے۔ جو کچھ انسان نے ماہ رمضان میں حاصل کرنا ہے اس کا ذریعہ قرآن ہے۔ روزہ شرط ہے، روزہ ادب ہے ماہ رمضان کا، تاکہ انسان روزے کے ذریعے اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو نرم کر لے، قرآن کے لیے نرم کر لے، آمادہ قرآن کے لیے کرے۔ یعنی اصل ہدف، مقصد انسان کو ماہ رمضان میں قرآن کے بارگاہ میں، قرآن کی پیشگاہ میں لا کر بٹھانا ہے، اور پھر اس دسترخوان الہی پر، قرآن دسترخوان ہے اللہ کا جو مومنین کے لیے اس ماہ ضیافت اللہ میں، مہمانی خدا میں اللہ نے بچھایا ہے، اور مومنین کو دعوت کی ہے اپنے دسترخوان پر کہ یہ دسترخوان بھرا ہوا ہے تمام ان چیزوں سے جو آپ کی ضرورت ہے، اور یہ آپ کی ہمت ہے اور آپ کی بصیرت ہے اور آپ کی فراست ہے کہ اس دسترخوان سے اپنے لیے کیا اٹھاتے ہیں، کیا انتخاب کرتے ہیں آپ۔ یہ نکتہ اہم ہے ماہ رمضان سے استفادہ کرنے کے لیے اور قرآن کریم سے۔ لیکن اگر وہ جو روایتی طور پر بچپن سے ہمارے ذہنوں میں رمضان گزارنے کا ایک رسوماتی طریقہ ہے کہ رمضان گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سحری اٹھیں، کھانا کھائیں، پھر سو جائیں، پھر دن بھر روزے کی شکوہ شکایت کرتے رہیں، اور حریصانہ اور حسرت بھری نگاہوں سے پانی کو بھی دیکھیں، کھانے کو بھی دیکھیں، پھر ماہ رمضان کے گزرنے کی باتیں کرتے رہیں، کب گزرے گا، کیسے گزرے گا، اور شکوے اور شکایات
اور پھر افطاری کے وقت بے حوصلہ ہو کر نڈھال ہو کر افطاری کے موقع پر پھر آخرکار افطار سے اپنی وہ ساری کمی پوری کر لیں جو دن بھر کھانے پینے کو ترک کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی. یہ آمادگی ہمارے اندر ہے. ہماری پرورش ایسے ہی ہوئی ہے کہ ایک خوفناک مہینہ، بھوک و پیاس کا مہینہ ہے. رمضان جب آتا ہے تو ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، لرزنا شروع ہو جاتے ہیں، کیسے روزے رکھیں گے، کیا کریں گے، کھانا کیا کھائیں گے، کھانا کیا نہیں کھائیں گے. اس ذہنیت کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو جاتے ہیں اور اسی کیفیت کے ساتھ رمضان گزار دیتے ہیں، اور اسی ذہنیت کے ساتھ رمضان سے باہر چلے جاتے ہیں. اور جیسے رمضان سے پہلے ہوتے ہیں ویسے ہی رمضان کے دوران بھی رہتے ہیں، اور جیسا رمضان سے پہلے ہوتے ہیں اسی طرح رمضان کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت ہوتی ہے، بلکہ یقیناً بدتر ہوتی ہے کہ اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں آمادہ نہ ہو اور وہ ارادہ جو چاہیے وہ نہ کرے اور وہ توجہ دھیان نہ ہو تو مزید بدتر ہو جاتا ہے، شقیتر ہو جاتا ہے، قسی القلب ہو جاتا ہے. یوں نہیں ہے کہ رمضان گزارنے کے بعد ہم رمضان سے پہلے والی حالت پر ہیں، بہت بدتر حالت میں چلے جاتے ہیں. اگر شقاوت پہلے کم تھی، رمضان کی طرف بے اعتنائی اور بے رغبتی کی وجہ سے شقاوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. لہٰذا روزہ بھی ہمیں قرآن کے لیے تیار کرتا ہے. باقی آداب ماہ مبارک رمضان کے وہ ہمیں قرآن کے لیے تیار کرتے ہیں. قرآن جب انسان ماہ مبارک میں آمادہ ہو کر قرآن کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور قرآن سے جو نصیب اور حصہ انسان وصول کرتا ہے وہ توشہ تمام زندگی کا ہے، انسان کی عمر بھر کا توشہ ہوتا ہے. قرآن رمضان میں آپ کو ایک ایسی چیز نہیں دے گا جو صرف آپ کو رمضان میں یا اس ایک روزے کو یا 2 روزے کو کام میں آئے. اگر پہلے روزے کو قرآن سے آپ نے کچھ لے لیا تو یہ پوری عمر کے لیے آپ کے لیے توشہ ہوگا، پوری نسلوں کے لیے، آپ کی ساری نسل کے لیے توشہ بن جائے گا اگر اپنا حصہ قرآن سے رمضان میں آپ نے دریافت کر لیا. اور چہ بسا بعض اوقات اگر خصوصاً طلاب علوم و علماء ماہ مبارک رمضان میں محضر قرآن میں حاضر ہوں، ان کا حصہ ان کی اپنی صلاحیت کے مطابق ہے، اور ظاہر ہے چونکہ طلاب ہیں اور علماء ہیں، عام لوگوں سے زیادہ آمادگی ان کے اندر ہونی چاہیے. قانوناً قاعدے کے مطابق ان کے اندر زیادہ آمادگی ہونی چاہیے اس طبقے کے اندر قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے، اور زیادہ استفادہ کریں. اور ان کو قرآن بعض اوقات ایسا توشہ دے دیتا ہے، ایسا حصہ ان کا نصیب بنا دیتا ہے، قرآن دے دیتا ہے جس سے یہ ایک امت کی نجات حاصل کر سکتے ہیں، اپنی قوم کی نجات حاصل کر سکتے ہیں، کئی نسلوں کی نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہم اپنے زمانے کی مثال دیں، علامہ اقبال نے، جو خود دعویٰ رکھتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ جو کچھ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، اور ان کا قرآن رمضان اور غیر رمضان میں جو توفیق اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی قرآن پڑھنے کی، کہ شب رات ساری قرآن کے تفکر میں اور تدبر میں گزرتی تھی. ان کے تلاوت و قرات کا جو نسخہ ہے قرآن کا وہ ان کے میوزیم میں ابھی بھی موجود ہے، محفوظ ہے آج بھی، اور سارا بھیگا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے بارش میں پڑا رہا ہو یہ قرآن کا نسخہ، اور بارشوں سے بھیگ کے کاغذ بھی اور لکھائی بھی اس کی متاثر ہو گئی ہے. لیکن وہ بارشوں میں نہیں رہا، وہ بھیگا ہوا بارشوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر صفحہ علامہ اقبال کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے. علامہ اقبال اس طرح سے قرآن کریم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، آمادہ ذہن، آمادہ دل، آمادہ نفس لے کر، آمادہ روح لے کر. اور پھر قرآن نے، چونکہ قرآن بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، جس کا کلام ہے وہ ذات بخیل نہیں ہے، تو قرآن نے بھی دل کھول کر جتنی ظرفیت علامہ اقبال کے اندر تھی
قرآن نے اقبال کا حصہ اقبال کو دے دیا، مکمل طور پر دے دیا، اور علامہ اقبال نے مکمل طور پر وہ حصہ اپنا نصیب قرآن سے دریافت کر لیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ عرض کروں کہ علامہ اقبال کے دل پر قرآن نازل ہو گیا، ان کی روح پر نازل ہو گیا، قرآن اتر گیا ان کے قلب و دماغ میں، اور وہاں سے پھر انہوں نے قرآن سے جو کچھ لیا وہ فقط اپنا ثواب نہیں ہے، اپنی قبر نہیں سنواری علامہ اقبال نے، بلکہ علامہ اقبال کی قرآن فہمی سے آج ایک مملکت کروڑوں افراد کے پاس موجود ہے، کئی نسلیں اس کے اوپر زندگی گزار چکی ہیں، کتنی اور نسلیں اس کے اوپر آ کر زندگی گزاریں گی، اور انہی میں آج بہت سارے طبقات وجود میں آئے ہیں اور اس ملک و مملکت کے اندر انجام دیں گے۔ بعض اوقات قرآن کسی انسان کو آمادہ دل کو ایسی چیز عطا کر دیتا ہے کہ اس سے کئی نسلیں بہرہ مند ہو سکتی ہیں، جس کی ایک مثال قرآن فہمی کی علامہ اقبال کی صورت میں نے عرض کی ہے۔ علامہ اقبال اتفاقاً کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، عربی مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، لیکن سارا رائج تعلیمی نظام میں پڑھا تھا، انگلش اسکولوں میں پڑھے تھے، انگلش استادوں کے پاس پڑھے تھے، اور انگلش نصاب پڑھے ہوئے تھے، اور وہاں جا کر برطانیہ اور جرمنی میں بھی یہی نصاب پڑھ کر آئے، لیکن چونکہ دل آمادہ ہے انسان کا، اسی لیے میں نے کہا کہ قرآن کے لیے خود انسان اپنے دل کو آمادہ کرے۔ عام آدمی کے لیے قرآن نازل ہوئے، علامہ اقبال عام آدمی ہے، عام آدمی اگر اس عمیق درجے تک قرآن سمجھ سکتا ہے تو یہ ہر پاکستانی، ہر مسلمان روئے زمین کا یہ کام کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے ان تمام شبہات کو باطل قرار دیا ہے جن میں یہ کہا گیا تھا کہ قرآن عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہے، عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اور خوب سمجھ میں آتا ہے، چونکہ قرآن کا مقصد ہی ہدایت ہے ناس کے لیے، جس طرح سے قرآن کریم نے اپنا تعارف خود ہدایت کے طور پر کروایا ہے۔ اس لیے یہ ماہ ضائع نہ کریں، اس کا ہر لمحہ بہت قیمتی ہے، بہت ارزش مند ہے۔ اگر اس لمحے میں کچھ کر لیا آپ نے، اس وقت یہ لمحات آپ کے لیے مفید ہیں جب اس لمحے سے فائدہ اٹھا لیا آپ نے، ورنہ اگر یہ سمجھیں کہ ہم کچھ کریں نہ کریں، رمضان گرمی کی طرح، سردی کی طرح اپنے اثرات ہمارے وجود پر چھوڑ کر جائے گا، نہ، ایسے چھوڑ کر نہیں جائے گا، بلکہ اگر ہم نے لاپرواہی کی اور بے رغبتی دکھائی تو چہ بسا الٹا اثر بھی ہوتا ہے رمضان کا، شقاوت انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پناہ دے انشاءاللہ ہمیں ان کوتاہیوں سے۔